حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ماضی کو ضرور پرکھتے رہیں۔ نادان گزشتہ زمانے کی یاد میں محو رہتا ہے اور کاہل آئندہ زمانے کی موہوم امید کا گیت گاتا ہے، مگر سب سے بڑا راز آج کا دن ہے۔ زندگی ہر بندے کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ انسانی زندگی چند روزہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بنسبت موت کے کئی حصے زیادہ ہے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ یاد رکھو، جس عورت کے پاؤں سفید ہوں اس کی 3 چیزیں کالی ہوں گی: دل، دماغ اور نیت۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور تکلیف کے وقت فریاد کرے تو جان لو وہ شخص جھوٹا ہے۔ توبہ قبول ہو جائے تو وہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے، جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا اسی دنیا میں ہے۔ جب تک لوभ موجود ہیں خوف ضرور رہے گا۔ جو لوਭ سے آزاد ہو گیا خوف سے مبرا ہو گیا۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں۔ اول، لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو۔ دوم، بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ میں کسی شے میں ایسا ظاہر نہیں ہوا جیسا انسان میں ہوا۔ تیری اپنی ذات ایک ایسا حجاب ہے جو مزید ہزاروں ہزار حجابات کو پیدا کرتی ہے۔ اے طالب، اگر تو اپنی ذات کو فنا کر دے تو تو دیکھے گا کہ محب اپنے محبوب یعنی اللہ کے ساتھ ہے، یعنی دونوں میں جدائی اور دوری نہیں۔ مرشد کامل کا ہاتھ تھام لے تاکہ تو مرد بن جائے۔ اے بندے، خدا تو تیری شارک سے بھی قریب ہے، وہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے لیکن تو ہی اس سے دور ہے۔ تیرا کعبہ مقصود اگرچہ ہزاروں سال کی مسافت پر بھی ہو، لیکن اگر شوق تیرا رہبر ہے تو یہ فاصلہ آدھے قدم کے برابر بھی نہیں۔ جو شخص دنیا کی خاطر غمزدہ رہتا ہے وہ کمینہ ہے جس کی پرورش دنیا کرتی ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی ماں اور سچ تمام برائیوں کا علاج ہے۔ دنیا میں کمینے لوگ وہ ہیں جو بخیل کو احتیاط اور تحمل کو ذلت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح وصال اور فراق دونوں محبوب کی عطا ہیں، اسی طرح دن اور رات دونوں ہی سورج کے روپ ہیں۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ خواہش کو کم کیا جائے۔ ظاہر کی روشنی کی تلاش آنکھ کی بینائی سے اور باطن کے نور کی تلاش قلب منور سے اور صادق کی پہچان اپنی صداقت سے۔ لوگ دلوں کو نہیں بلکہ زبان کو دیکھتے ہیں،
اس لیے ہمیشہ زبان سے اچھا کلام کرو۔ آدمی کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے، اور ایک بات پر بحث کرنا اچھا نہیں ہوتا، اور بزرگوں کے سر غلطی تھوپنا بھی غلطی ہے۔ اصل علم تو وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھو، عشق حقیقی کے سوا باقی سب چیزیں شرمندہ کرنے والی ہیں۔ انسان کے خاکی وجود کی حقیقت ایک خالی فانوس ہے جس کی روشنی زندہ روح ہے۔ آنکھ وہ ہے جو نور دیکھتی ہے، آنکھ وہ ہے جسے محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہو۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے وہ تیری غلام ہے، جب زبان سے نکلے گی تو پھر تو اس کا غلام ہے۔ موت سے بڑھ کر سچی اور امید سے بڑھ کر جھوٹی کوئی شے نہیں۔ سب سے زیادہ بلیغ اور مؤثر واعظ یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ دوسروں کی موت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بری سمجھ لینا سخت غلطی ہے۔ اس میں اللہ بہت ہی باری اور ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح پستے کے اندر مغز۔ مرشد کامل ایک ہی دم میں طالب اللہ کو حضور حق میں پہنچا کر مشرف دیدار کر دیتا ہے۔ عورت تین چیزوں پر مان کرتی ہے: حسن، دولت اور جسم۔ نفس سے ہوشیار رہو، اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ دن میں تو لوگوں کی برائیاں کرتا پھرے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 100 بار، سورۃ الاخلاص 21 بار، اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 7 دن یہ عمل کر لو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ تصور اس میں اللہ ذات کرنے والے انسان کی ایک ہی توجہ سے ہر مشکل دم بھر میں حل ہو جایا کرتی ہے۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے۔ انسان کا ذوق سفر اس کا آدھا رہنما ہے۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے مقصد میں کامیاب ہونے والے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔